السلام علیکم۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغانستان میں طالبان کے بقایا 400 قیدیوں کی رہائی کے لیے جمعے کو لویا جرگہ شروع ہوا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرز کی بیک چینل ڈپلومیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمعرات کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پازیٹیو کیسز بھارت میں رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 62,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 900 اموات ریکارڈ پر آئیں۔ بھارت میں متاثرین کی مجموعی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور اموات کا گراف 41,000 سے اوپر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں 51,000 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد کل تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اموات 1,62,000 ہیں۔ امریکہ میں اب تک 6 کروڑ 30 لاکھ کرونا وائرس ٹیسٹس کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی فہرست میں سعودی عرب پاکستان سے آگے نکل گیا ہے۔ سعودی عرب میں آج 1,400 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ پاکستان میں یہ تعداد 727 تھی۔ سعودی عرب میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,84,000، جبکہ پاکستان میں 2,82,000 ہے۔ عالمی فہرست میں پاکستان اب 14ویں درجے پر ہے۔ وبائی امراض کے ایک اعلیٰ امریکی ماہر ڈاکٹر فاؤچی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اگلے سال کے شروع میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہو جائے گی۔ اور پاکستانی کرکٹر شان مسعود مسلسل 3 سینچریاں بنانے والے چھٹے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ ادھر پہلے ٹیسٹ میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے پہلی اننگ میں 326 رنز بنائے، جس کے جواب میں انگلینڈ نے 204 رنز بنائے ہیں اور اس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں امن عمل اور طالبان کے بقایا 400 قیدیوں سے متعلق افغان عمائدین کی رائے حاصل کرنے کے لیے جمعے کو دارالحکومت کابل میں مشاورتی لویا جرگہ شروع ہوا ہے۔ افغان حکام کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والا لویا جرگہ ان 400 طالبان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جن کی رہائی میں تاخیر کی وجہ سے بین الافغان مذاکرات التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ جمعے کو لویا جرگے میں خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ آئین کی روح سے صدر کے پاس ان 400 قیدیوں کو رہا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جو سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ صدر غنی کے بقول اگر ان قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر 3 روز میں براہ راست بات چیت شروع ہو سکتی ہے، تاہم قوم سے مشاورت کے بغیر انہیں رہا کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مشاورتی لویا جرگے کے مندوبین پر زور دیا کہ وہ 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنے کی کوئی راہ نکالیں کہ ان کے پاس ان قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار محدود ہے۔ افغان صدر نے کہا کہ وہ ان قیدیوں کی سزا کو ختم نہیں کر سکتے جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، وہ صرف ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ صدر غنی نے امریکی حکومت کی طرف سے قیام امن کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور وزیر خارجہ مائک پومپیو پر زور دیا کہ وہ مشاورتی جرگے کے موقع پر بیان جاری کریں۔ صدر نے کہا کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن جرگے کے نمائندے اس مسئلے کا کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی ایک غیر مقبول عمل ہے، لیکن اس کے نتائج افغانستان اور اس کے دوست ملکوں کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ جمعرات کو اپنے ایک بیان میں مائک پومپیو نے کہا کہ تشدد میں کمی اور براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں امن معاہدہ اور افغانستان میں طویل جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد، نیٹو اور افغان لیڈروں نے بھی 7 اگست سے شروع ہونے والے جرگے کے انعقاد پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغان عوام طویل عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے ایسا کرنے پر امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ کسی بھی طرز کی بیک چینل ڈپلومیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات بہت کم سطح پر ہیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ 5 اگست سن 2019 کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے
بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ وہ پاکستانی قیادت سے بات چیت چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت کشمیر کی پہلے والا اسٹیٹس برقرار نہیں کرتا، اس وقت تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صحافی اگرچہ علاقے میں 31 برس پہلے علیحدگی کے لیے شروع کی گئی مسلح تحریک اور آئندہ برسوں میں شورش میں شدت آنے کے بیچ دھونس، دباؤ، تشدد، اغوا کاری، قدغنوں اور گرفتاریوں کے نشانہ بنتے رہے ہیں، 5 اگست سن 2019 کے بعد ان کے لیے اپنے فرائض انجام دینا اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ 5 اگست سن 2019 کو بھارتی حکومت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دے دیا تھا۔ گزشتہ 1 برس کے دوران علاقے کے صحافیوں کو مبینہ طور پر نہ صرف ہراساں اور پریشان کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ چند ایک صحافیوں کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھی بھیج دیا ہے۔ حکومت نے حال ہی میں ایک نئی میڈیا پالیسی کا اعلان بھی کیا ہے جو صحافیوں کے بقول پریس کی آزادی کے منافی ہے، لیکن عہدیدار میڈیا پالیسی کا دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں امن و امان اور سلامتی کے مسائل درپیش ہیں، جن کے پیش نظر اس طرح کی میڈیا پالیسی کا ہونا ناگزیر ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ اس بل کے تحت کسی شخص کی حوالگی پاکستانی اور عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکے گا۔ اس ضمن میں ہر 6 ماہ بعد اتھارٹی اسمبلی اور سینٹ میں رپورٹ پیش کیا کرے گی۔ میوچل لیگل اسسٹنس بل سیاسی نوعیت کے معاملات پر لاگو نہیں ہوگا۔ آن لائن ویڈیو شیئرنگ سروس ٹک ٹاک نے اپنے پاکستانی صارفین کے لیے اردو میں تازہ ترین کمیونٹی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں، جس کا مقصد پاکستان میں استعمال کرنے والوں کے لیے ایک مددگار اور خوش آئند ماحول برقرار رکھنا بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو حکومت کے کسی ایسے اقدام کو نہیں ماننا چاہیے جو اظہار رائے یا شہری آزادیوں کے منافی ہو۔ خیبر پختونخوا نے عالمی بینک کے تعاون سے صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے ترجمان کے مطابق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ان منصوبوں کے بارے میں اخراجات اور دیگر رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے اور ان رپورٹوں کو بعد میں عالمی بینک مالی معاونت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ان منصوبوں میں سیاحتی مقامات تک جانے کے لیے سڑکوں کی تعمیر، 8 مختلف علاقوں میں سیاحتی مراکز کے قیام اور لوور دیر سے چترال تک 14 کلومیٹر چیئر لفٹ بھی شامل ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کو ہونے والے دھماکوں کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور فرانس کے فرانزک ماہرین سمیت 22 رکنی ٹیم بھی تحقیقاتی عمل میں شریک ہے۔ تحقیقات میں مدد کے لیے آئے ایک فرانسیسی ماہر کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بظاہر یہ دھماکہ ایک حادثہ لگتا ہے۔ فرانسیسی فرانزک ماہر ڈومینک ایبنانتی نے جمعے کو خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ بظاہر یہ حادثہ لگتا ہے، لیکن فوری طور پر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ہلاکتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ اب بھی ملبے تلے لاشیں موجود ہیں۔ منگل کو بیروت ایک خوفناک دھماکوں سے لرز گیا تھا۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ دھماکے بندرگاہ کے قریب ذخیرہ کیے گئے 2700 ٹن ایمونیم نائٹریٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں میں اب تک حکام نے 149 افراد کی ہلاکتوں جبکہ ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فرانس نے لبنان کی درخواست پر دھماکوں کی تحقیقات میں شامل ہونے کی حامی بھری تھی، جبکہ ان دھماکوں میں ایک فرانسیسی شہری ہلاک جبکہ 40 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک فرانسیسی تفتیشکار ایرک بیروت نے بتایا کہ اس دھماکے کی تحقیقات کرنا ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی معاشی صورتحال کے پیش نظر دھماکے کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہے۔ دھماکوں کے بعد عوام میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ عوامی حلقے اس دھماکے کو حکومتی غفلت اور کرپشن کی کڑی قرار دے رہے ہیں۔ جمعرات کی شب مشتعل مظاہرین بیروت میں سرکاری دفاتر کے باہر جمع ہو گئے اور نعرہ بازی کی۔
जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करने पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कंपनी बाइट डांस और टेंसेंट के साथ किसी भी किस्म के लेन देन पर पाबंदी का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे से बाइट डांस की वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक और टेंसेंट की कॉलिंग ऐप वी चैट मुतासर होंगी और ये दोनों एप्लीकेशंस अगले 45 रोज में अमेरिका में बंद हो जाएंगी। ये तीनों खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की, हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।